أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وترضى وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین آیا نمبر 56 سے سٹارٹ کریں گے. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ و تعالی رسولوں کو بھیجنے کا مقصد بیان کر رہے ہیں کہ ہم نہیں بھیجتے ہیں رسولوں کو سوائے اس کے کہ ان کو کیا بنا کر بھیجتے ہیں، مبشرین خوشخبری دینے والا، و منذرین اور ڈرانے والا. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ اور جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، جو کافر ہیں، وہ جھگڑتے ہیں باطل کے ساتھ، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ تاکہ اس کے ذریعے حق کو جو ہے وہ پھسلا دیں. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا اور وہ بناتے ہیں ہماری آیات کو اور جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے اس کو کیا بناتے ہیں، ہزوا یعنی کہ مذاق، تمسخر، جوک بناتے ہیں. تو سب سے پہلے کیا بات بتائی گئی، بار بار یہ مضمون تو دہرایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رسولوں کو بھیجتے ہیں. رسولوں کو آپ بتائیے کس لیے بھیجا جاتا ہے؟ پیغام پہنچانے کے لیے. پیغام پہنچانے کے لیے، بالکل. تو بیسیکلی وہ پیغام کیا ہوتا ہے جو آیہ مبارکہ میں بتایا کہ مبشرین خوشخبری، کس چیز کی خوشخبری؟ نیک اعمال کریں گے تو جنت کی خوشخبری. بالکل، جو نیک اعمال کریں گے، حق کو قبول کریں گے، ایمان لے آئیں گے تو ان کے لیے ریوارڈ ہے، ان کے لیے جنت کی بے شمار نعمتیں ہیں. اور پھر جو ان کا مین کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، انذار کرنا یعنی ڈرانا. کس چیز سے ڈرانا؟ جی، کہ اگر جو ہے وہ حق کو قبول نہیں کریں گے، اس کو جھٹلائیں گے اور گناہوں کو کنٹینیو رکھیں گے، اللہ کی نافرمانی کو کنٹینیو رکھیں گے، تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ آخرت میں جو ہے وہ ابدی جو ہے عذاب ہے جہنم کا. تو جو رسول ہیں ان کا کیا رول ہوتا ہے کہ لوگوں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں سے کیا کہنا کہ میرے جو طریقہ ہے اس کو فالو کرو. کوئی رسول اس لیے نہیں آتا کہ آ کر وہ یہ کہے کیا کہ میں جو ہے وہ میری عبادت کرو یا مجھے جو ہے وہ خدا بنا لو. تو یہ لوگ اپنی طرف سے غلط عقیدے بنا دیتے ہیں. یہی کہا وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، تو جو باطل طریقے ہیں رسولوں کو، وہ کیا ہے کہ جو لوگ خود نکال لیتے ہیں اس میں سے کیا کہ رسولوں کو جو ہے وہ رسول کے بجائے ان کو جو ہے وہ اللہ کے جو ہے وہ مقابل اور اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں. اور پھر مختلف طریقوں سے وہ کیا کوشش کرتے ہیں کہ وہ حق کو جو ہے وہ پھسلا دیں حق کو جو ہے وہ شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق کو جو ہے وہ فتح اور نصرت دے گا، اور فار دا ٹائم بینگ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ان کے باطل ہتھ کنڈے ہیں یا ان کی پلاننگ ہے اس کی وجہ سے وہ ٹیمپرری ان کو کچھ فائدہ ہو جائے، لیکن آخرت میں اور ابدی طور پر جو ہے وہ حق کی ہی جو ہے وہ جیت ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا. اچھا، دوسری بات یہ کہ باطل کا ہونا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک رحمت ہے. کیوں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بتائیے؟ بالکل، جب کانٹراسٹ ہوتے ہیں یا جو اپوزٹ چیزیں ہوتی ہیں یا جو ضد ہوتی ہے
اس سے جو ہے وہ چیز کی حقیقت اور اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے. وہ باطل کے ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ حق حق ہے، اور حق کی جو ہے وہ پہچاننا اور اس کو ایکسپٹ کرنا. جب حق ہی موجود ہوگا اور آپ کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے، تو پھر آپشن انسان کا کیا ہے؟ انسان کے پاس یہ تو نہیں ہے نا کہ میں نے حق کو چوز کیا. جب ایک دو آپ کی چیزیں، ایک صحیح راستہ اور غلط راستہ ہے، اور اس میں سے آپ نے صحیح راستہ چوز کیا، تو پھر یہ آپ کے پاس چوائس کا آپشن آیا. جیسے کہ کیا ہے کہ جب اندھیرا ہے اور رات کے بعد جب روشنی ہوتی ہے، دن آتا ہے، تو اس اندھیرے کے بعد جب روشنی ہوتی ہے تو روشنی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے نا. جیسے لائٹ چلی جاتی ہے، اندھیرا اور روشنی چھوڑ دیں کیونکہ ایسا تو نہیں. جب لائٹ چلی جاتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب لائٹ اور ہم، کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے ہمارے کام رک جاتے ہیں، ہے نا. اور اس کے بعد جب لائٹ آ جاتی ہے تو پھر ہمیں اس لائٹ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. کسی کے پاس ہمیشہ ہی لائٹ ہو، وہ کبھی لائٹ جائے نا تو اس کو اندازہ نہیں ہوتا. ایسی بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں کہ جب ان کے کانٹراسٹ ہمارے سامنے آتے ہیں تو ان کی امپورٹنس، ان کی ویلیو کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو ان لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے وَاتَّخَذُوا آیاتی، کہ یہ کفار کون ہیں جو کہ بناتے ہیں ہماری آیات کو، اور جن سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے اس کو مذاق بنا دیتے ہیں. کہ جب ان کے سامنے آیات پیش کی جاتی ہیں تو ان کو قبول نہیں کرتے، الٹے سیدھے ان پر اعتراض کرتے ہیں. اور پھر جب ان کو ڈرایا جاتا ہے تو وہ مذاق اڑا بنا لیتے ہیں کہ اچھا، جس عذاب کا آپ ڈرا رہے ہیں یا وعدہ کر رہے ہیں تو پھر لے کر آ جائیں اگر آپ سچے ہیں تو یہ ان کا طریقہ کار ہے. اگلی آیت مبارکہ دیکھتے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. تو اس سے ظالم کون ہے کہ جس کے سامنے جو ہے وہ ذکر کیا جائے، نصیحت کی جائے اللہ کی آیات کے ذریعے. فَأَعْرَضَ عَنْهَا، پس اس نے ان سے اعراض کیا، ان سے منہ موڑ لیا. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور وہ بھول گیا ہے کہ جو اس نے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. سب سے ظالم شخص اس کو کہا جا رہا ہے کہ جس کے سامنے اللہ کی آیات کو پیش کیا، یعنی اس کے سامنے حق آ گیا، اور حق کو سامنے پانے کے بعد بھی جو ہے وہ شخص اس کو قبول نہیں کرا. کہ ایک شخص تو ایسا ہوگا نا اس کے کمپیریٹیولی کہ اس کے سامنے حق آیا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی، یعنی اس کو کسی نے جو ہے وہ واعظ و نصیحت نہیں کی، اس کو کسی نے تبلیغ نہیں کی. لیکن اس شخص کے لیے بھی کیا ہے کہ اس کے لیے بھی یہ ہے کہ جیسے سورہ آل عمران کے آخر میں جو آیات آتی ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ جو زمین اور آسمان ہے اسی میں جو عقل مند ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، اور زمین اور آسمان اور اس کے نظام کو دیکھ کر ہی وہ اللہ کو پہچان لیتے ہیں. لیکن اس شخص سے کمپیئر کیا جا رہا ہے دوسرے شخص کو یہاں پر اس آیت میں، کہ جس کے سامنے کلیئرلی جو ہے اللہ کی آیات اور حق کو پیش کیا جا رہا ہے. اور پھر ظاہری بات ہے کہ انسان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ حق جب پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ وہ شخص ہے کہ حق سامنے آ رہا ہے، اس کے دل نے اس کو مانا بھی ہے، مطلب اس کے دل کو یہ احساس ہوا کہ یہ حق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے اعراض کر رہا ہے، اس سے منہ موڑ رہا ہے، اس کو قبول نہیں کر رہا. اور پھر بھی یہ وہ شخص ہے وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، کہ وہ بھول گیا ہے کہ جو اس نے آگے بھیجا. کیا اس نے آگے بھیجا؟ جو برے اعمال ہو، یعنی بالکل برے اپنے اعمال کو. اعمال. جی ہاں. کیونکہ یہاں ظالم کی بات کی جا رہی ہے تو اعمال پھر یہاں پہ کیا ہو جائیں گے؟ جو اس نے گناہ کیے ہیں، تو بے شمار گناہ جو اس نے کیے ہیں وہ ان کو بھول گیا ہے. یعنی کہ وہ یہ بھول گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو میرے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، جتنے میں نے گناہ کیے ہیں ان تمام اعمال کو جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور آخرت میں جو ہے مجھے اس کا حساب دینا ہے. تو وہی بات ہوتی ہے کہ جب انسان کو آخرت کا اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اور اس بات کا اس کو یقین ہوتا ہے کہ مجھے اپنے گناہوں کا جواب دینا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ.
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے بنا دیا ہے ان کے دلوں کے اوپر ایک پردہ کہ وہ اسے قبول کر سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں پر کیا ڈال دیا ہے؟ ایک بوجھ ڈال دیا ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، کہ اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو وہ ہرگز جو ہے وہ ہدایت نہیں پا سکیں گے۔ تو یہی مضمون کیا آ رہا ہے کہ ان کے دلوں کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کر دیا، ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور ان کے کانوں پر جو ہے وہ بوجھ ڈال دیا ہے۔ یعنی سورۃ البقرہ میں جیسے ہے نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو دل کا جو ہے مجھے بتائیے، تو تین بار بار جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو بات کرتے ہیں وہ کس کی بات کرتے ہیں؟ دل کی بات کرتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں آنکھوں کی بات نہیں آ رہی ہے، یہاں پر صرف دل کی بات آ رہی ہے اور کانوں کی بات آ رہی ہے، لیکن جنرلی اور جو قرآن میں یہ مضمون ریپیٹ ہوتا ہے تو اس میں دل کی بات آتی ہے، پھر کس کی بات آتی ہے؟ آنکھوں کی بات آتی ہے اور کانوں کی بات آتی ہے۔ تو ان تین جو ہمارے باڈی پارٹس ہیں ان کا ایکچوئل فنکشن کیا ہے بتائیے؟ صحیح ہے، دیکھنا، سننا اور دل سے قبول کرنا، صحیح بات ہے۔ تو اصل میں جو دل کا کام یہ ہے کہ جب حق پیش کیا جائے تو دل کو تو پتا ہے کہ حق حق ہے، اس کو قبول کر لینا ہی جو ہے، اس کو سمجھنا، اس کو قبول کر لینا۔ اور اسی طرح سے آنکھوں کا کیا کام ہے؟ کیا دیکھنا؟ حق اور باطل میں فرق کرنا، حق دیکھنا کہ آنکھوں کے ذریعے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں حق و باطل میں فرق کرنا، اور پھر جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی معرفت، آنکھوں، جی بالکل، اللہ کی جب ہم بے شمار نشانیوں کو دیکھتے ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، یہ اصل آنکھوں کا کام ہے۔ اور کانوں کا کیا کام ہے؟ ایک منٹ آپ لوگ نہیں بتائیے، آن لائن پارٹیسپینٹ ذرا سب جاگ جائیں اور بتائیے کہ کانوں کا کیا کام ہے؟ جو باجی ہمیں سچ سنائی دے رہا ہے، یعنی جو ہمیں کوئی ہدایت کی بات بتا رہا ہے اس کو سن کر اور اس پہ عمل کرنا اور اس کے حساب سے حق کو سمجھنا۔ بالکل سعدیہ، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اگر تو آپ کے جو ہے وہ آنکھیں اور کان جو ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، سب کچھ دیکھ رہی ہیں، مگر حق کو نہیں دیکھ رہی، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر رہی، اسی طرح سے کان سنتے تو ہیں لیکن حق بات کو نہیں سنتے، اور حق سے جو ہے وہ اعراض کرنے والے کان ہیں۔ تو ان پھر جو باڈی پارٹس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ ہمیں نعمتیں دی ہیں، ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ کہ اسی طرح سے سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کہ ان کے پاس دل ہے لیکن وہ ان کے ذریعے سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں اور ان کے ذریعے وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے پاس کان ہے لیکن ان کے ذریعے وہ سنتے نہیں۔ تو جب حق بات نہیں سنی تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ سنا ہی نہیں۔ جب آنکھوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی تو آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں۔ اور پھر ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اولئک کل انعام، کہ یہ لوگ جو ہے وہ کیسے ہیں؟ انعام جیسے ہیں، کیٹل کی طرح، مویشیوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ کہ مویشیوں کو بھی آواز تو آ رہی ہے نا، لیکن کچھ بول رہا ہے کوئی، تو وہ آوازیں تو ان تک پہنچتی ہیں لیکن اس کے بعد اس پہ وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی کہا کہ یہ تو مویشیوں سے بھی بدتر ہیں، کہ سنتے تو ہیں مگر ایکشن نہیں لے رہے، دیکھتے تو ہیں مگر اس سے اللہ کی معرفت نہیں اختیار ہو گئی۔ تو یہ ساری بات ہے۔ تو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ ان تدعوہم الی الہدیٰ، کہ آپ اگر انہیں ہدایت کی طرف بلائیں گے، فَلَن يَهْتَدُوا اِذًا أَبَدًا، ہرگز وہ جو ہے ہدایت نہیں پائیں گے۔ اچھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے دلوں پر جو ہے وہ مہر کب لگا دیتے ہیں، یا کسی کے دلوں پر جیسے یہاں فرمایا کہ پردہ کب ڈال دیتے ہیں؟ جب وہ توحید کا انکار کرے۔
ایک دم سے ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ایک دفعہ کسی نے آپ کے سامنے جو ہے وہ حق کو پیش کیا اور آپ نے اسے ریجیکٹ کر دیا اور فوراً ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل پر مہر لگا دی، بلکہ جب ایک انسان ہٹ دھرمی پر آ جاتا ہے اور بار بار حق کا انکار کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اب اگلی آیہ مبارکہ میں کیا ہے؟ آیہ نمبر 58 ہے، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ آپ کا جو رب ہے وہ غفور ہے اور وہ رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر وہ ان کا مواخذہ کرے، ان کو پکڑ لے اس کے سبب جو انہوں نے کمایا ہے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ، تو یقیناً ان پر جلدی عذاب کو بھیج دے۔ بل لَهُم مَوْعِدٌ، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے، یعنی مقررہ وقت ہے۔ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، اور وہ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ۔ تو اس آیہ مبارکہ میں کیا فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ غفور ہے۔ غفور کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ بخشنے والا ہے، اور کیسے بخشش کرتے ہیں کہ انسان بڑے سے بڑا اگر گناہ کرتے اس کے بعد سچی توبہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سچی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، بے شک کہ اس کا گناہ کتنا ہی بڑا ہو۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کیا ہے کہ ان کے تو اعمال ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو ان کو فوراً پکڑ لیں، یعنی فوراً ان پر عذاب بھیج دے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عذاب کو مؤخر کرتے ہیں۔ کس لیے مؤخر کرتے ہیں؟ مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، بالکل ان کو مہلت دی جاتی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ٹائم دیا جا رہا ہے، اس میں جو ہے وہ حق کو پہچان لو اور اس کو قبول کر لو، اور اس کے بعد جو مہلت دی جا رہی ہے اس میں جو لوگ حق کو پہچان لیتے ہیں اور پھر اس کو قبول کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بلکہ سورۃ الفرقان میں آیا ہے کہ جو انسان جو ہے وہ سچے دل سے جو ہے وہ ایمان لاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اچھا، تو اسی طرح سے بہت ساری ہمارے پاس مثالیں ہیں صحابہ کرام کی جنہوں نے شروع میں اسلام کی مخالفت کی، اور پھر بعد میں جو ہے وہ جب مسلمان ہوئے تو ان کی اتنے پکے اور اتنے سچے مسلمان ہوئے کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ دین کو بہت فائدہ ہوا۔ نام بتائیے۔ حضرت عمر پھر بھی بہت جلدی، مطلب نبوت کے 5ویں سال تک ایمان لے آئے تھے۔ انیشلی بالکل کچھ عرصے تک انہوں نے مخالفت کی، لیکن اس سے کمپیئر کریں تو بہت جلدی ایمان لیا اور بہت زیادہ۔ ابو سفیان، بالکل آنٹی نے صحیح بتایا، باقی سب لوگ بھی بتائیے، بہت ساری اگزامپلز ہیں۔ خالد سب بن لوگ، ولید، حضرت خالد بن ولید، شروع میں حضرت خالد بن ولید نے کس قدر مخالفت کی، اور جو ہے وہ فتح مکہ سے کم و بیش 1 سال پہلے وہ ایمان لے کر آئے۔ ابو سفیان کب ایمان لے کر آئے؟ فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ کے سے پہلے ہی لے آئے تھے وہ۔ فتح مکہ کے موقع پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے تھے، لمبا واقعہ ہے، تو فتح مکہ کے موقع پر ان کو جو ہے وہ ایمان لے آئے تھے یا اس سے 1 آدھ دن پہلے وہ ایمان لے آئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا نا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے تو اس کے لیے جو ہے وہ، یعنی وہ سیف اور پروٹیکٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی نام کسی کے ذہن میں آ رہا ہے تو بتائیے۔ جی جی، جس کو آ رہا ہے بتائیے۔ فاطمہ، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے۔ ابو سفیان کے جو بیٹے تھے، اکرمہ ان کا شاید نام تھا۔ ابو سفیان کے بیٹے نہیں تھے، ابو جہل کے بیٹے تھے نا وہ۔ سوری جی، ابو جہل کے بیٹے، جی سوری۔ بالکل، اور عمر بن عاص بھی، عمر بن انہوں نے عاص، بھی۔ بالکل جی، ماشاءاللہ بالکل صحیح۔ عمر بن عاص نے بھی جو ہے وہ، عمر بن عاص کے بارے میں لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں، لیکن انیشلی انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، لیکن جب مسلمان ہوئے تو پھر ان کی وجہ سے دین کو بہت فائدہ ہوا۔ تو یہی، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی وقت ان کا مواخذہ کر لیتے اور شروع میں ہی جو ہے ان کو عذاب دے دیا جاتا، تو پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ مہلت دی گئی اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ مسلمان ہوئے اور
دین میں جو ہے وہ ان کو ظاہری بات ہے انہوں نے بھی اپنی آخرت سنواری اور ان کی وجہ سے دین کو بھی بہت فائدہ ہوا. اور پھر یہی بات ہے اگلا کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے اچھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کلمہ کن سے چاہے تو اسی وقت جو ہے وہ عذاب کو بھیج سکتے ہیں، ان کے لیے تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ایک مقررہ وقت ہے کہ اس مقررہ وقت پر ہی جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ عذاب آئے گا، اس سے پہلے نہیں آئے گا. اور جب پھر عذاب آئے گا تو پھر کیا ہے، اللہ کے سوا ان کو کوئی پناہ کی گاہ نہیں ملے گی، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی. اب یہ آخری آیہ مبارکہ ہے، اس کے بعد پھر مضمون بدلے گا. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. یہ ساری بستیاں تمہارے سامنے ہیں، جب انہوں نے ظلم کی روش اپنائی تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کی ہلاکت کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہے. تو یہ وہی والی بات ہے کہ وقت مقررہ ہوتا ہے کہ جس پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں، نہ اس سے ایک لمحہ پہلے وہ عذاب آتا ہے اور نہ ہی ایک لمحہ بعد میں آتا ہے. بستیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ تِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، کہ یہ بستیاں ہیں کہ جنہیں ہم نے ہلاک کیا، لما ظلموا، کہ جب انہوں نے ظلم کیا. کیا ظلم کیا ان لوگوں نے؟ شرک. شرک. بالکل سب سے بڑا جو ظلم ہے نا، ان الشرک لظلم عظیم. تو ظاہری بات ہے، تو جب انہوں نے شرک کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں توحید کو اختیار نہیں کیا، تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب آیا. کیونکہ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں آج بھی وہ کے ہوتے ہیں کہ وہ ایک جیسے یہ ہیں ہندو وغیرہ، تو ان کا بھی ایک جو ہے نا دا بگ ون، دا سپریم ون، ایک کسی کو سب سے بڑا خدا مانتے ہی ہیں وہ کسی نہ کسی فارم میں. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی خدا کو مانے ہی نہیں، وہ تو ایتھسٹ ہوتے ہیں زیادہ تر. اس زمانے میں اتنے زیادہ ایتھسٹ نہیں ہوا کرتے تھے، ایتھسٹ کا رواج تو اس زمانے میں آ گیا ہے. تو یہی ہوتا ہے جو کسی بھی طرح کے خدا کو یا کسی بھی طرح کی چیز کی عبادت کرتے ہیں تو وہ ایک بڑے خدا کو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ پھر اور چیزوں کو شریک کرتے ہیں، تو جو کہ ان کا سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اب الحمدللہ یہاں تک کی جو آیات تھیں یہ ختم ہو گئی ہیں، اور نیکسٹ جو ہے وہ یہ واقعہ آ رہا ہے یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہے. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ سب نے آپ نے اس واقعے کو آپ لوگوں نے پڑھا ہے یا سنا ہے یا اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، یا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو کچھ بھی نہیں پتا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں؟ پتہ ہے سب کو؟ طوبہ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ فاطمہ آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو بھی نہیں. آن لائن جو پارٹیسپینٹس ہیں تو وہ پلیز بتائیں تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے آپ لوگوں کی اس کا. کیا آپ سب کو یہ واقعہ پہلے سے معلوم ہے، یا جس کو معلوم نہیں ہے وہ پھر جلدی سے بتا دیں، چیٹ باکس میں ٹائپ کر دیں. میرے خیال سے تو مجھے نہیں پتا ہے، ہو سکتا ہے سن کر کوئی بات یاد آ جائے تو جی اچھا ٹھیک ہے میرے خیال سعدیہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام السلام. علیکم باجی. جی جی وعلیکم. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ پتہ ہے مجھے. وہ مطلب بندہ خدا کے بارے میں جب انہوں نے پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ پاک نے کہا تھا کہ یہ ایک میرا نیک بندہ ہے، اس جگہ بس جاؤ. بس جی 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 اور سمیرا بس ابھی یہی پوچھ رہی ہوں، جزاک اللہ، کہ آپ کو پتہ ہے یا نہیں. ابھی پھر ہم بات صحیح. کرتے ہیں اس کے بارے میں. جزاک. تو چند لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں کو پتہ ہی نہیں. اچھا تو یہی بات ہے اس کے بارے میں. سب سے پہلے یہی ہے کہ موسیٰ، اس کے بارے میں نا ہم ڈیٹیل میں بات کر ایسے تک، باقی بھی جن کو نہیں آتا وہ ذرا چیٹ باکس میں ٹائپ کر لیں تاکہ میں دیکھ لوں. اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کرنا ہمارے لیے آسان کیوں ہے کہ آیات میں تو یہاں پہ زیادہ ڈیٹیل نہیں آئے گی، لیکن حدیث شریف کے میں جو ہے وہ ایک صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں بھی، جس میں اس کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں. فاطمہ آپ کو کیا کہنا ہے؟ چیٹ باکس جو ہے وہ ڈسیبل ہوا ہے آج میٹنگ میں. اوہ اچھا چلیں چھوڑ دیں پھر، اب وہ مجھے سیٹنگ دوبارہ کرنی پڑے گی. آپ وہ گروپ میں ٹائپ کر دیجیے گا، گروپ میں تو آپ میسج سب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جس کو کچھ کہنا ہے اور رہ جائے اور میں چیٹ باکس کو کہوں تو آپ واٹس ایپ گروپ پہ اس چیز کو ٹائپ کر کے بھیج دیں. ہاں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے لیے آسان یہ ہے کہ اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں.
تو انہوں نے یہ واقعہ بتایا ہے کہ کیا ہوا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو جیسے ایک خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، ایک سپیچ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کی، اور وہ بہت ہی زیادہ پاورفل سپیچ تھی کہ اس کو سن کر لوگوں کے دل نرم ہو گئے اور لوگ جو ہے وہ رونے لگے، اور وہ حد سے زیادہ جو ہے وہ اس سپیچ سے لوگ کیا ہوئے، متاثر ہوئے۔ تو اسی مجمع میں سے کسی ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کر لیا اور پوچھا کہ جو ہے وہ سب سے زیادہ علم والا دنیا میں کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کیونکہ جو ہے وہ اس وقت کے نبی تھے، اور صرف نبی ہی نہیں تھے بلکہ کیسے نبی تھے کہ اس وقت تو موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے اور ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے نا، تو ان دونوں میں فرق تھا یا نہیں تھا؟ بھائی تو تھے، کیا فرق تھا دونوں میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کر رہے تھے۔ اچھا، ایک بات تو وہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام کیا، تو یہ ان کو ایک اللہ کی طرف سے اسپیشل جو ہے وہ وہ دیا گیا تھا، اعزاز دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام سے تورات نازل ہوئی تھی۔ صاحب کتاب تھے موسیٰ علیہ السلام، ہارون وہ علیہ خود السلام۔ نبی تھے، وہ خود نبی تھے، لیکن اپنے بھائی کو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہہ کر اپنی مدد کے لیے پھر نبی بنوایا تھا جی تو میں یہ پوچھ ڈائریکٹ۔ رہی ہوں، بالکل، لیکن تو پھر اس میں ڈفرنس بتائیے نا کہ کیا تھا دونوں میں، کہ نبی تو دونوں ہی تھے، لیکن جیسے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ صاحب کتاب تھے اور صاحب شریعت تھے، کہ ان کو شریعت سے بھی نوازا گیا تھا اور کتاب سے بھی نوازا گیا تھا، اور جو ہارون علیہ السلام تھے وہ صرف نبی تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے کیونکہ وہ صاحب کتاب اور صاحب شریعت تھے، اور جو ہارون علیہ السلام تھے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی تھے۔ تو اپنے وقت کے جو ہے وہ اتنے جلیل القدر پیغمبر، اور پھر ان کو جیسے آپ نے خود بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا، تو انہیں یہ گمان ہوا کہ شاید میں ہی جو ہے وہ سب سے زیادہ علم والا ہوں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ میں جو ہے وہ سب سے زیادہ علم والا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی یہ بات جو ہے وہ پسند نہیں آئی، اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جن لوگوں کے جتنے زیادہ بڑے درجے ہوتے ہیں ان سے اگر چھوٹی سی بھی جو ہے وہ لغزش ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر جو ہے وہ اس ایکشن لیتے ہیں۔ تو اسی لیے کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور کہا کہ نہیں، آپ جو ہے وہ سب سے زیادہ علم والے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا ایک اور بندہ ہے خضر علیہ السلام کا کہا کہ وہ۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی کہ مجھ سے بھی کوئی زیادہ علم والا ہے، تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ جب وہ مجھ سے زیادہ علم والے ہیں تو میری ان سے ملاقات ہو اور میں ان سے جو ہے وہ علم سیکھ سکوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ریکویسٹ کو پورا کیا اور کہا کہ آپ جائیں، جیسے اب یہاں پر شروع ہو رہا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں وہاں پر جہاں پر جو دو دریا ہیں، وہ کون سے دو دریا ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ان کو بتا دیا گیا کہ اس مقام تک چلے جائیں جہاں دو دریا جو ہے وہ مل رہے ہیں، اور اس جگہ پر آپ کو جو ہے وہ ہمارے بندے خضر علیہ السلام مل جائیں گے۔ تو اب آج کچھ آیات دیکھیں گے، ظاہری بات ہے تمام آیات کو دیکھنا، اس کو کور کرنا پاسبل نہیں ہوتا۔ اچھا، اس ایک اور چیز بھی جو ہے وہ میں نے تفسیر جلالین میں پڑھی ہے۔ اب یہ جو ہے واقعہ جن لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، جو جانتے ہیں، وہ بتائیں کہ یہ اس میں سب سے بڑا لیسن کیا ہے؟ اینڈ میں تو ہم بات کریں گے، لیکن اس وقت آپ کے خیال میں یہ واقعہ جو آ رہا ہے اس میں سب سے بڑا لیسن کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں اس سے اتنا علم دے۔ ٹھیک ہے، یہ ٹیسٹ آف نالج ہے اس کا سب سے بڑا جو ہے کہ آپ کا آگے بھی جیسے واقعہ آئے گا۔ اچھا، دوسرا جو یہ بات کہی اور یہ بات بتا دی کہ موسیٰ علیہ السلام جو اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ شاید میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ سب سے زیادہ علم والے نہیں ہیں۔ تو شان نزول میں جیسے یہود نے کیا کہا تھا کہ یہ 3 سوالات جا کر پوچھیں، اگر وہ بتا دیں گے تو وہ نبی برحق ہے، اگر نہیں بتائیں گے تو وہ نبی برحق نہیں ہے۔ تو بتا دیا گیا کہ جو تمہارے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس بھی ہر چیز کا مکمل علم نہیں تھا، تو تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے 3 سوالوں کا جواب دیں گے تو نبی برحق ہوں گے، اور نہیں جب جواب دیں گے تو نبی برحق نہیں ہوں گے، تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ یہ تم نے جو ایک کرائٹیریا سیٹ کر دیا کہ 3 سوالوں کے جواب ملیں گے تو نبی برحق ہے، تو یہ تمہارا کرائٹیریا سیٹ کرنا ہی غلط ہے۔
تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب ان آیات کو دیکھتے ہیں. اذ قال موسیٰ لفتاہ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لفتاہ اپنے لڑکے سے، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، کہ میں نہیں رکوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ، یا دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ. او امدیا حقبہ، یا میں حقبہ تک ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ چلتا ہی رہوں گا. حقبہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کا جو تفاسیر میں آیا ہے کہ حقبہ کا مطلب ہوتا ہے 40 سال یا 70 سال یا 80 سال، یعنی کہ بیسیکلی کیا پتہ چل رہا ہے بہت ہی لمبے عرصے تک. تو کیا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں چلتا ہی رہوں گا جب تک کہ مجمع البحرین کیا جگہ تھی؟ وہ جگہ تھی جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہاں تم جاؤ گے تو وہاں تمہیں ہمارا بندہ ملے گا، جس کا حدیث میں نام آتا ہے خضر علیہ السلام. اور مختلف جو ہے وہ زبر زیر کے ڈفرنس کے ساتھ بھی اس کو پروناؤنس کیا جاتا ہے، لیکن ہم اس کو جو ہے وہ یہاں پر جنرلی خضر کہتے ہیں. تو وہی، اب اس سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس آیہ مبارکہ کو دیکھیں اور موسیٰ علیہ السلام کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھیں، آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے؟ آپ علم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو سفر کرنا پڑے، مشقت اٹھانی پڑے، راستے کی مشکلیں سہنی پڑے، تو آپ علم حاصل کرنے کے لیے ایسا ضرور کریں. یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. جی بالکل. اس کے علاوہ یا یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات جو ہے وہ پسند نہیں آئی علم کی برتری کے حوالے سے. جی وہ تو ہم بات کر چکے نا اس ایک آیہ مبارکہ میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں، تو ان کا شوق اور طلب کتنی زیادہ تھی علم حاصل کرنے کی، علم کو حاصل کرنے کی شوق اور طلب اور جستجو اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اچھا مجھ سے بھی زیادہ کوئی علم والا ہے تو اب میں ہر حال میں اس پر پہنچوں گا. اور یہ نہیں کہ اچھا سستی کے ساتھ، آرام کے ساتھ نہیں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں میں چلتا ہی رہوں گا مسلسل جب تک کہ میں اس جگہ تک نہ پہنچوں، مجمع البحرین تک نہ پہنچوں. تو یہ ان کی ڈٹرمنیشن تھی، ان کا علم حاصل کرنے کی شوق اور لگن یہاں سے پتہ چل رہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا. اور اس کے بعد تو پھر ہمیں پتا ہے کہ جو صحابہ کرام تھے ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا، اور اس کے علم حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا، بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چین تک جانا. نہیں آنٹی، یہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، یہ لوگوں نے بنا لیے. چین تک جانے کی حدیث میں نے کبھی تک نہیں پڑھی، مگر یہ حدیث نہیں ہے نا، یہ لوگوں نے اس کو خود ہی سے جو ہے وہ غلط کہہ دیا کہ یہ حدیث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو تھے وہ حریص تھے علم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ ان کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہیں اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں. جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ سب سے زیادہ احادیث جو ہیں انہوں نے روایت کی ہیں، جو کہ 3,500 اور وہ 3.5 سال تک جو میں نے پڑھا ہے کہ یہ عرصہ انہوں نے مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، کبھی اپنی بھوک کا خیال نہیں کیا، آرام کا خیال نہیں کیا، اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہے کہ ان سے زیادہ سیکھیں. بے شک، تو صحابہ کرام کا بھی یہی ایٹیٹیوڈ تھا کہ وہ علم حاصل کرنے کے اتنے حریص تھے اور کوئی جو ہے موقع جو ہے نہیں جانے دیتے تھے کہ علم حاصل کر سکیں. جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مزید کچھ کہہ رہی ہیں؟ اچھا، تو اسی طرح سے اور جو اس کے بعد بھی جو ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو ایک حدیث سیکھنے کے لیے وہ مدینہ منورہ سے مصر تک چلے گئے. ایک صحابی تھے، تو اتنا ایک حدیث، اور پھر وہاں گئے، وہاں جا کے کہا کہ یہ حدیث آپ کو، میں حدیث بھول گئی ہوں اور نام بھی بھول گئی ہوں، لیکن انشاءاللہ میں اس کو پتا کر کے اور بتاؤں گی. تو وہ جا کر اور پھر پوچھا کہ یہ حدیث آپ کو معلوم ہے تو آپ مجھے سنا دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیے، آپ اندر بیٹھیے. آپ مطلب اتنے لمبے سفر سے آئے. انہوں نے کہا نہیں، میں ویٹ نہیں کر سکتا کہ مجھے نہیں پتا کہ اگلا لمحہ تم زندہ رہو گے یا میں زندہ رہوں گا. تو
حدیث سنی اور فوراً وہاں سے ہی لوٹ گئے. تو اتنی لمبی اسٹرگل کے آج کل بھی ہم سوچیں کہ مصر جانا ایجپٹ جانا ہے مشکل ہے، لیکن اس وقت تو 1 مہینے کا سفر ہوا کرتا تھا، وہ بہت لمبا سفر تھا. تو ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام اتنی زیادہ جو ہے وہ ایفرٹس کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد بھی جو محدثین ہیں، سب سے بڑے محدثین کون ہیں؟ محدثین کے نام بتائیے جنہوں نے ہمارے لیے جو ہے وہ کتب احادیث بھی جمع کی ہیں. حضرت عثمان. امام بخاری، امام امام مسلم. بخاری، صحیح بخاری. تو آپ لوگوں کو جب ایسے بات آئے تو فوراً مائنڈ سب سے پہلے کس کا نام آنا چاہیے؟ امام بخاری کا نام آنا چاہیے، کہ جنہوں نے جو ہے وہ پوری زندگی ہی جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے، اور پھر وہ کئی کئی مہینوں کا سفر کیا کرتے تھے. امام مسلم ہے، ام، امام احمد بن حنبل ہیں جی. تو اسی طرح سے جو ہے آج کل تو ہمارے لیے کیا ہو گیا ہے کہ ہم تو ہر چیز انٹرنیٹ پر نکال لیتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے لیے کوئی جستجو اور وہ نہیں کرتے. لیکن ان کی وجہ سے تو پھر ہم تک یہ پہنچا. اگر ان کی یہ اسٹرگل نہیں ہوتی تو ہم تک دین کا علم کیسے پہنچتا؟ اچھا، تو یہ والی بات یہاں تک ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لی فتاح فتاح. ویسے تو لڑکے کو کہتے ہیں، یہاں پر اپنے لڑکے کو، یعنی ان کے جو اس وقت خدمت کرنے والے تھے ان کا نام بھی حدیث شریف میں آتا ہے. ان کا نام کیا ہے؟ یوشع بن نون. یوشع بن نون. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، ہارون علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، تو پھر ان کو جو ہے وہ نبوت کے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا تھا کہ پے در پے، رائٹ ون آفٹر دا ادر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل میں پیغمبروں کو، انبیاء کو بھیجا کرتے تھے. ایک آتے تھے، پھر ان کا انتقال ہوتا تھا، فوراً دوسرے آ جاتے تھے، تو ایک لائن لگی ہوئی تھی. تو اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کو جو ہے وہ نبوت کا اعزاز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا. ایک یا دو آیتیں کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ. اچھا، پھر اگلی آیت کیا ہے؟ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. پھر جب وہ دونوں پہنچے مجمع بینہما، نسیا حوتہما، جب وہ اس جمع یعنی جہاں پر دو دریا جو ہے وہ مل رہے تھے، بینہما ان دونوں کے درمیان، نسیا حوتہما وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو. اب مچھلی کے بارے میں اسی حدیث شریف میں کیا آ رہا ہے، جیسے جیسے آیات آتی جائیں گی تو میں اس کا ایکسپلینیشن دیتی جاؤں گی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کو کہا کہ آپ وہاں جائیں مجمع البحرین، تو پھر کہا کہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں وہاں پر تک چلا تو جاؤں گا، لیکن میں ان کو پہچانوں گا کیسے، اور یہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کہاں پر وہ مجھے ملیں گے؟ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک مچھلی لے جائیں، اور جب وہ مچھلی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ زندہ ہو کر اور پانی میں چلی جائے گی، تو وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو ہمارے وہ بندے ملیں گے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اس جگہ پہنچ گئے تو کیا ہوا کہ وہ مچھلی کے بارے میں بھول گئے. فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. بس اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا بحر میں، سمندر میں یا دریا میں، سرابا ایک سرنگ کی صورت میں، کہ اس مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو گئی اور پانی میں چلی گئی، اور پانی میں جا کر اس نے اپنے راستہ ایک سرنگ کی طرح سے بنا لیا، کہ جہاں جہاں سے وہ جاتی وہاں سے ایک سرنگ کی سی کیفیت بن جاتی. پھر آگے کیا ہوا؟ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا، کہ جب وہ دونوں آگے نکل گئے، یعنی کہ ان کو جانا کہاں تک تھا؟ مجمع البحرین. اب مچھلی کے بارے میں وہ بھول گئے، اور ظاہری بات ہے اس کے بارے میں صرف موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ نشانی ہے، ان کے لڑکے کو تو پتا نہیں تھا. اس کے لڑکے نے دیکھا کہ مچھلی اس طرح سے چلی گئی، اور ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت سو گئے تھے. جب سو گئے تھے اور مچھلی پانی میں چلی گئی، تو دو لڑکے نے سوچا، یوشع بن نون نے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام جاگیں گے تو میں موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں اطلاع دے دوں گا کہ اس طرح سے ہوا ہے. اور ظاہری بات ہے وہ بھی اس نے جب دیکھا کہ مچھلی جو ہم لے کر آئے تھے اپنے کھانے کے لیے وہ زندہ ہو گئی اور پانی میں چلی گئی، اور ایسا نہیں کہ پانی میں بس گئی اور غائب ہو گئی،
بلکہ اس نے اپنا ایک راستہ سرنگ کی طرح بنا لیا، تو اس کو کافی حیرت ہوئی۔ لیکن کیا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جاگے اور انہوں نے کہا چلو چلو، ہمیں وہ سمجھے کہ ابھی ہماری جگہ نہیں، ہم مجمع البحرین تک نہیں پہنچے، تو انہوں نے کہا کہ چلو چلو ہم اپنا سفر کنٹینیو کرتے، اور وہ آگے چلے گئے۔ اور حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ ایک دن اور ایک رات کی جو ہے وہ مسافرت مزید انہوں نے طے کی، اور اس کے بعد جب وہ بہت ہی تھک گئے اور بھوکے ہو گئے، اگلے دن انہوں نے کہا لڑکے سے کہ کیا ہمارا آتینا غدانا، کہ ہمارا جو صبح کا کھانا ہے، ناشتہ جو ہے وہ لے آؤ۔ لقد لقینا من سفرینا ھذا نصبا، کہ تحقیق ہمیں پہنچی ہے اس سفر سے بہت زیادہ تھکان۔ اور حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ جب تک ان کو اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچنا تھا، مجمع البحرین تک، تو جب تک وہاں تک کا وہ سفر کرتے رہے جب تک وہ تھکے نہیں۔ لیکن جب وہ اپنے مقام سے آگے چلے گئے اور مزید سفر کیا جو کہ ان کو نہیں کرنا تھا، ایکسٹرا تھا، تو اس ایکسٹرا سفر کو کرنے سے وہ تھک گئے۔ ایک ایک جو ہے وہ آیا اور کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ قال ارأيت اذ اوینا الى الصخرة فإنی نسیت الحوت، تو کہا، کس نے کہا؟ ان کے لڑکے نے کہا ارأیتا، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا کہ جب ہم نے ٹھکانہ لیا تھا چٹان کے پاس، تو اس وقت فإنی نسیت الحوت، تو اس وقت جو ہے میں بھول گیا تھا مچھلی کے بارے میں۔ فما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، کہ ایک اور شیطان کے سوا کوئی نہیں ہے کہ جس نے مجھے اس کا تذکرہ کرنے سے بھلا دیا تھا۔ وَاتَّخَذُوا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اور اس نے بنا لیا تھا اپنا راستہ دریا میں جو ہے ایک عجیب طریقے سے۔ تو اس آیت میں کیا ہے کہ یہی بات تو میں پہلے بتا چکی ہوں کہ وہ جب تھک گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سو گئے تھے، اور ان کے جو لڑکے تھے یوشع بن نون وہ جاگ رہے تھے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ مچھلی جو ہے وہ پانی میں چلی گئی۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو ہے کہا کہ میں تھک گیا ہوں اور مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے جو ہے وہ مچھلی دو تاکہ میں جو ہے وہ ناشتہ کر لوں، تو پھر ان کو وہ بات یاد آئی۔ اور اب جب وہ بھول گئے تھے تو اس پر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وما انسانی الا الشیطان، کہ جو ہے وہ یہ مجھے بھلا دیا اس کے بارے میں سوائے کسی نے نہیں، بلکہ کس نے؟ شیطان نے، کہ میں اس چیز کا آپ سے ذکر کرتا۔ تو انسان جب بھی کوئی چیز بھول جائے تو پھر اس کا کیا طریقہ یہاں سکھایا جا رہا ہے کہ اس کی جو ہے وہ نسبت کس پر کر دی جائے کہ یہ شیطان کی وجہ سے بھلا دیا گیا ہے مجھے۔ تو شیطان، خاص طور پر اگر کوئی نیکی کا کام آپ کر رہے ہیں اور وہ نیکی کا کام آپ بھول گئے ہیں کرنا، اور بعد میں آپ کو یاد آئے اور آپ کو افسوس ہو، تو اس کی جو ہے وہ نسبت وہ شیطان سے کرنی چاہیے کہ شیطان نے مجھے یہ نیک کام کرنے سے بھلا دیا۔ یا پھر اس کو کس کی نسبت کی جاتی ہے، جا سکتی ہے کہ اپنے نفس کی طرف انسان کہے کہ میرے نفس کی وجہ سے، کہ نفس بھی جو ہے، شیطان کس کو بہکاتا ہے؟ شیطان ہمارے نفس کو بہکاتا ہے، اور ہمارا نفس اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، تو یہ اس طرح سے ہے۔ تو خیر، جب انہیں یاد آیا انشاءاللہ تعالی اگلی آیات پھر ہم کل کریں گے۔ آج کے لیے اتنی ہی آیات کافی، اور مزید کچھ عرصے تک یہ کافی لمبا واقعہ ہے۔ اس سے متعلق اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے یا کچھ جو ہے وہ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے۔ اور روبینہ آپ، اگر اب روبینہ تو خیر آ گئی ہیں، تو روبینہ آپ۔ جی میں آ تو گئی ہوں، لیکن میں نا ابھی مجھے 2-3 منٹ اور چاہیے گھر تک پہنچنے میں، تو آپ ایک آیت اگر اور کر سکتی ہیں تو کر لیجئے، یا پھر بات کر لیجئے۔ نہیں، میں دعا شیئر کر لوں گی، کوئی بات نہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ استاذہ، اگر آپ اس کو تھوڑا سا، اسی جو چیز آپ نے واقعہ جہاں تک سنایا ہے، اس کو تھوڑا سا اور بریف کر کے دوبارہ بتا دیں اگر ٹائم ہے تو آپ کے پاس۔ آپ لیٹ آئیے نا، آپ کو آپ ریکارڈنگ دیکھیے گا۔ نہیں، میں لیٹ نہیں آئی، میں کافی دیر سے آن لائن ہوں۔ چلیے، اتنی دیر میں ہم یہ کرتے ہیں کہ میں جو ہے وہ دعا شیئر کر لیتی ہوں، آج کی جو دعا ہے۔ اور پچھلی جو 2-3 دعائیں ہیں اس میں سے آپ نے سے جس نے یاد کی ہوئی ہیں وہ آپ ذرا سنا دیں۔ خاص طور پر سیٹرڈے والے دن میں نے تو کلاس نہیں لی تھی، مگر میں نے گروپ میں ڈالا تھا اور آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں سنوں گی آپ لوگوں سے دعائیں، تو ذرا سنا دیں آپ۔
سیٹرڈے والی دعا کسی نے یاد نہیں کی؟ قرآن کی جو دعا میں نے ڈالی تھی سیٹرڈے والے دن، تو کسی نہ کسی ایک انسان کو دعا یاد کر لینی چاہیے. ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بھی یاد نہیں کرتا تو کیا فائدہ دعا وہ دینے کا، کہ ایک انسان کو بھی جو ہے وہ سیکھنے کا شوق نہیں ہے. میں نے تو نہیں ڈالا. اچھا، سید الاستغفار تو کسی پارٹیسپینٹ نے ڈالا، وہ آج کریں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی جو دعا ہے وہ جس نے یاد کی ہے وہ سنا دیجئے. اور پھر اس کے علاوہ جو ایک میں نے دعا شیئر کی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور رفاقت کی جنت میں جو دعا تھی، کوئی بھی دعا کسی کو بھی یاد نہیں ہے تو بہت افسوس کی بات ہے. دیکھ کے پڑھی یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ بس دیکھ کے وہ والی ہے وہ صرف ایک دم سے یاد نہیں ہوتی، لیکن ایٹ لیسٹ کوئی دیکھ کر ہی سنا دے آپ میں. چلیے اچھا، آج کی جو دعا ہے، اب بات کیا ہے کہ الحمدللہ سب سے پہلے تو کوئی اسکرین شاٹ لے کر شیئر کر لے، اور پھر جو ہے وہ اسی طرح سے ہوگا کہ میں پوچھوں گی آپ لوگوں سے. دعائیں صرف اس لیے نہیں دی جا رہی کہ وہ میں نے گروپ پہ ڈال دی یا ہم جو ہے 10 منٹ اس پہ اسپینڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو کوئی نہیں وہ کر رہا. تو آپ کو دعائیں ایٹ لیسٹ پڑھنا شروع کیجیے، اور ہر کسی کو ایٹ دا اینڈ آف جب ہم یہ انشاءاللہ ختم کریں گے تو کم از کم 1 سے 2 دعائیں ہر ایک پارٹیسپینٹ کو یاد ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ساری دعائیں سب سنائیں گے، مگر ایک تو دعا آپ کہیں کہ ہم نے سورۃ الکہف کے سیشن سے ایک نئی دعا سیکھ لی یا 2 نئی دعائیں سیکھ لی. پھر آپ لوگ کچھ لرن نہیں کریں گے تو یہ سب بے مقصد ہو جاتا ہے. اچھا، اب یہ جو عشرہ شروع ہو رہا ہے، ہم عشرے کی مناسبت سے پہلے شروع میں کچھ دعائیں کرتے ہیں. تو یہ کون سا دوسرا عشرہ ہے؟ مغفرت کا. تو ہم استغفار کرنے کی مختلف الفاظ سے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ گروپ میں ڈالیے، اور آپ لوگوں نے مختلف جو ہے وہ 2-3 لوگوں نے شیئر کیا. زیادہ لوگ تو پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتے، میں کچھ بھی پوچھتی رہوں. تو سب پارٹیسپیٹ کیا کیجیے. اور کچھ آپ لوگوں نے استغفار شیئر کیے، ہم مزید کریں گے. شیرین آنٹی نے آلریڈی سید الاستغفار شیئر کیا تھا. کچھ لوگ اس کو پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن جو لوگ اس کو نہیں پڑھتے وہ آج سے یہ کوشش کر لیں کہ ایٹ لیسٹ یاد نہیں ہوگا، یہ لمبا ہے. آپ اس کو اپنی کسی پنسورے میں نکال لیں، اس کی کوئی فوٹو کاپی کروا لیں، کو اپنے پاس رکھ کے اس کو لیمینیٹ کر لیں، اور اس کو دن میں 2 مرتبہ پڑھنا تو ضروری ہے، صبح کے اذکار میں اور شام کے اذکار میں. تو اس وقت جو یہ ہے، اچھا سب سے پہلے یہ کیا ہے، اس کا نام بتا دیجیے ذرا کوئی مجھے، جو اسکرین پہ نظر سید آ رہا ہے. الاستغفار. جی جی مجھے پورا یاد ہے، مجھے یہ یاد ہے پورا، یہ سید الاستغفار ہے. ہاں، سید ال، یا کے نیچے زیر ہے، سید نہیں، جی جی سید جی جی وہ ال. جلدی جلدی بولنے میں میں نے. سمیرا، آپ کو نہیں، سب کو سکھا رہی ہوں، سب غلط بولتے ہیں. میں کسی ایک کو صحیح ہے نہیں صحیح ہے. ٹارگیٹ کر کے بولتی، سب ٹھیک جو ٹھیک جنرل ٹھیک. بولتے ہیں ہم سید الاستغفار بولتے نہیں، سید الاستغفار. یہ صحیح ہے، اس کو صحیح بولنا، پہلے یہ سیکھ لیجئے. چلیں، آپ کو یاد ہے صحیح. تو آپ بھی سنا دیجئے سمیرا، پھر میں اس کا وہ کر دوں گی. اسکرین پر بھی آپ بسم پڑھ اللہ. لیں بے شک. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت واعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت واغفر لكل مؤمن ومؤمنه. بس اللہ انت ہی میرے پاس جو آ رہا ہے نا، یہ آگے سے آگے میرے علم میں نہیں ہے، تو کچھ کسی روایت میں ہوگا، واللہ عالم. میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتی ہوں، ہم دیکھ لیتے اور ہیں. باجی ربنا ظلمنا والی جو دعا ہے نا وہ بھی مجھے یاد ہے. جی الحمدللہ، کچھ نہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو پہلے سے ہی یاد ہوں گی. تو اس کے کیا، اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. اللہم انتا ربی، کہ اے اللہ، انتا ربی، آپ میرے رب ہیں. لا الہ الا انت، کہ آپ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. خلقتنی، آپ نے مجھے تخلیق کیا ہے، مجھے بنایا ہے، مجھے پیدا کیا ہے.
انا عبدک، میں آپ کا عبد ہوں، آپ کا غلام ہوں، آپ کا بندہ ہوں. وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اور میں آپ کے عہد پر اور آپ کے وعدے پر ہوں، جتنی میری استطاعت ہے، جتنی میری کیپیسٹی ہے، اس کے حساب سے میں آپ کے وعدے پر اور آپ کے عہد پر ہوں. تو یہ کون سا عہد ہے؟ اللہ کو اللہ ماننا اور قیامت کے دن پہ ماننا اور آخرت اور رسول کو جتنے رسول پوچھ رہے ہیں ان پر ایمان. بالکل، سب سے پہلے بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن اس عہد کو کیا کہتے ہیں؟ عہد الست. الست بربکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب روحوں کو تخلیق کیا تھا تو پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے سب نے جواب دیا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. تو یہ وہی اس آپ کو اپنا رب ماننے کا، اور پھر اس کے بعد مختلف وعدے آ جاتے ہیں جو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ انبیاء کرام کی جو ہے وہ پیروی کرنا اور جو ہے وہ احکام شریعت کو فالو کرنے والے. جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتے تو اس وقت ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ شریعت کے جو بھی احکامات ہیں ان کو ہم مانیں گے، اور جو حرام ہے اس سے ہم رکیں گے، جو حلال ہے ہم اس کو اختیار کریں گے. تو یہ کافی ڈیٹیل میں بات آ جاتی ہے تمام. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. تو پوری طرح سے اس کو فالو کرنا تو کسی کی کیپیسٹی نہیں ہے، جتنی میری کیپیسٹی ہے اس حساب سے میں آپ سے جو میں نے وعدہ کیا ہے اور آپ سے جو میں نے عہد کیا ہے میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اعوذ بک من شر ما صنعت، میں پناہ مانگتا ہوں اس شر سے جو کام میں نے کیے، کہ اپنے اعمال کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. ابو لکا بنعمتی علیہ، میں اقرار کرتا ہوں آپ کی نعمتوں کا جو آپ نے مجھ پہ عنایت فرمائی ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں نازل کی ہیں، عطا کی ہیں، ان کا اعتراف کرنا. ابو بذنبی، کہ میں اپنے گناہوں کا بھی جو ہے وہ اقرار کرتا ہوں. فاغفر لی، پس آپ مجھے معاف کر لیں، معاف کر دیں، مجھے بخش دیں. فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کہ بے شک کہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا سوائے آپ کے. تو یہ اس کا ہے انشاءاللہ. جس کو یاد نہیں ہے، کچھ لوگوں کو یاد ہوگا، وہ بتا دیجیے گا کہ کس کس کو یاد ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کو وہ کیجیے گا. اچھا، یہ میں حدیث شریف اس کی یہاں پہ ریفرنس تو آ رہا ہے، میں اس کو لکھنا بھول گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جس شخص نے اس کو صبح میں پڑھا یقین کے ساتھ اور شام ہونے سے پہلے اس شخص کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا. اور اسی طرح جس نے شام کو پڑھا اس پہ یقین کے ساتھ، یہ نہیں کہ بس زبان سے پڑھ لیا، تو یقین کب ہوگا؟ جب ہم معنی کو سمجھ کر پڑھیں گے نا. تو پھر اور صبح ہونے سے پہلے اس شخص کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا. تو ایک صرف استغفار کی پڑھنے سے جو ہے اس کی کتنی برکت ہے. تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ہم اب یہ نہیں کہ صرف ابھی رمضان مبارک میں، یہ کنٹینیوسلی جو ہے آپ اس کو اپنی صبح شام کے اذکار کا حصہ بنا لیں. اور پھر وہ بات آ جاتی ہے، جیسے کسی نے گروپ پر پوچھا تھا کہ یہ جو آپ نے پہلے عشرے کی دعائیں بھیجی ہیں تو کیا یہ پہلے عشرے میں ہی پڑھنی تھی، دوسرے عشرے میں بھی پڑھ سکتے؟ تو دعا جو ہے وہ ہم سیکھتے کس لیے ہیں؟ کبھی بھی زندگی میں. اب جب ہم نے یاد کر لی ہے دس از اے پارٹ آف آور لائف، اور اب ہمیں ہمیشہ یہ دعا پڑھنی ہے. کسی دعا کو ایک جگہ کے لیے مخصوص نہیں ہے، یعنی اس وقت پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے، اس کی فضیلت ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ بعد میں نہیں پڑھ سکتے. تو مختلف موقعوں پہ آپ دعا مانگتے ہیں، آپ میں نے وہ بھی بتایا تھا سجدے میں ہے تو آپ ان دعاؤں کو پڑھنے کا، مانگنے کا اہتمام کیجئے. چلیں اب روبینہ آپ ریڈی ہیں تو آپ کر لیں، ورنہ پھر انشاءاللہ کل. جی جی میں تیار ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مدد کلماتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا اور بہترین رہنمائی فرمانے والا ہے۔ آج کی ہماری پہلی حدیث ہے بے جا تبصروں سے اجتناب کرنا۔ السلسلہ الصحیحہ کی حدیث نمبر 627 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس داخل ہو، پھر وہ اسے اپنے کھانے میں سے کھلائے تو اسے چاہیے کہ وہ کھا لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے، اور اگر وہ اسے اپنے مشروب میں سے کچھ پلائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے مشروب میں سے پی لے اور اس کے بارے میں سوال نہ کرے۔ اب ہمارے ہاں جو پایا جاتا ہے، ہمارے اندر پایا جاتا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو پیش کیا جاتا ہے تو ہم اس وقت اگر خاموشی سے کھا لیتے ہیں تو بعد میں تبصرہ کرتے ہیں ہم لوگ کہ یہ کھانا ایسا تھا، ان کے گھر گئے، انہوں نے ہمیں اس طریقے سے پوچھا، اس طرح کی بات کی۔ تو اس قسم کے تبصروں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ مل رہا ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر جائیں، جو ہمیں ملے وہ ہم لیں، کھائیں، پئیں، لیکن اس کے بارے میں ہم گفتگو نہ کریں کسی بھی قسم کی، کیونکہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا تھا ہمیں وہ عطا ہو گیا، تو اس میں کسی وہ نہ تو دینے والے کا کوئی وہ ہے کہ جس نے پیش کیا اس کی کوئی مین میخ نکل رہی ہے، نہ اس کی کوئی غلطی نکل رہی ہے، جو اس کے پاس تھا اس نے پیار اور خلوص سے سامنے رکھ دیا، تو اتنے ہی پیار اور خلوص سے ہمیں اسے شکر ادا کر کے اللہ رب العزت کا کھا لینا چاہیے، اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحیح البخاری کی 3563۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اور اگر آپ کو مرغوب ہوتا تو اسے کھا لیتے ورنہ اسے چھوڑ دیتے۔ یہ بات یقیناً ہم سب کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے تھے، جو بھی آتا تھا وہ ہمیشہ تناول فرماتے تھے۔ کچھ موقع پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہیں اگر کوئی کھانا پسند نہیں آیا تو خاموشی سے چھوڑ دیتے تھے اسے، یا پھر دوسری کوئی چیز کھا لیتے تھے، لیکن نقص نہیں کبھی نکالتے تھے۔ تو اس لیے ہمارے گھروں میں عموماً ہوتا ہے، بیویاں کھانا پیش کرتی ہیں، شوہر نقص نکال رہے ہیں، بچے کہہ رہے ہیں کہ کیا بنایا آپ نے ماما، آپ نے یہ نہیں بنایا، اس طرح نہیں کیا۔ تو یہ ساری ایسی دنیاوی چیزیں ہیں، اور اس میں ناپسندیدہ عادات بھی ہیں کہ جس کو اگر ہم سوچیں، اگر گہرائی سے سوچیں تو جو پیش کر رہا ہے وہ کتنے خلوص سے بنا کے لایا، محنت کی ہے، اور ہم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں آج نمک کم ڈالا ہے، آج مرچیں زیادہ کر دی ہیں، آج پانی بڑھا دیا ہے، آج تم نے بہت ہی سوکھا کھانا بنا دیا، آج کھانے میں کوئی ذائقہ نہیں ہے۔ تو یہ تو اللہ کی نعمتوں سے انکار ہے نا، تو یہ چیز تو اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمارے سامنے آئی ہے ہم اللہ تعالیٰ کا بہترین طریقے سے شکر ادا کریں اور وہ کھا لیں۔ آخری حدیث ہے کبھی بے مقصد گفتگو غیبت بن جاتی ہے۔ السلسلہ الصحیحہ کی حدیث نمبر 2667۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور کہا، جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، اور جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں نے اس کی غیبت کی ہے۔ انہوں نے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس میں ہے وہی ہم نے بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، غیبت کے لیے تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جو اس میں ہے۔ اب یہاں کتنی بڑی بات ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی سے مل رہی ہے کہ ہم غیبت سمجھتے ہیں کہ کسی کی برائی کر رہے ہیں، کوئی بات ایسی اس میں جو ہے جو کہ ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم اس کو آگے بیان کر کے جو ہے نا اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں، یا ہم اسے اپنے سے حقیر جان رہے ہیں، کمتر بیان کر رہے ہیں، کسی کے دل میں اس کے لیے جو ہے نا وہ اس کی عزت کو کم کر رہے ہیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ غیبت وہی ہے کہ جو اس کے اندر موجود ہے، وہ اس کی عادت ہے، اس کی کوئی کمی ہے، اس کی کوئی کوتاہی ہے، کوئی ایسا نقص ہے اس کی ذات کا جو کہ
हम अगर उसे दूसरे से बयान करेंगे तो वो गीबत के ज़िम्रे में ही आएगा। और इंशाल्लाह इसका एक पूरा वो है मुख्तलिफ अहादीस पे है तो वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। और कल से हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा इंशाल्लाह, वो है ज़ुबान की हलाकतें। तो ये थी आज की हदीस। हमें अल्लाह ताला इनको समझने वाला बनाए और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम जज़ाकल्लाह वालेकुम रुबीना। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मिनट, मैं यहाँ से अच्छा, इंशाल्लाह सेशन हम एंड कर देते हैं, लेकिन बाकी आप में से जिसने जो है वो कोई एक्स्ट्रा दुआ आपने याद कर ली है या आप देख कर भी पढ़ रहे हैं, आप लोग नहीं ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, तो फिर वो रिकॉर्डिंग जब मैं एंड कर दूंगी तो आप रुक कर और मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा, मुझे सुना दीजिएगा। एनम आप भी रुक जाइएगा, आपने कहा है दोबारा सुन आपको बता दूं ब्रीफ करके, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग जब एंड करूंगी तो बता दूंगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। शुक्रिया।